وہ خود ان پڑھ ہے، وہ جاہل ہے، وہ بے ادب ہے، گستاخ ہے۔ آقا کے لیے ان پڑھ کا ترجمہ کرنا گستاخی پر مبنی ترجمہ ہے۔ یہ سارے راستے گستاخی کے راستے ہیں۔ تو دوستان محترم، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ترجمہ امی کا ترجمہ کریں گے تو ان پڑھ ہرگز نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نبی امی، ہم نے پیارے اے رسول تجھے نبی امی بنا کر بھیجا۔ اب نبی کا کیا معنی ہے؟ حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاسد بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ قرآن کنز الایمان میں نبی کا ترجمہ کیا ہے غیب بتانے والا۔ کیا ترجمہ کیا ہے؟ نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب بتانے والا ہو۔ تو نبی کا ترجمہ امی کیا، نبی کا ترجمہ غیب بتانے والا کیا۔ اور دوستان محترم، عربی لغت کی سب سے بڑی اور معتبر کتاب المنجد، اس کے اندر نبی کا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ نبی کا ترجمہ اس کے اندر کیا گیا ہے کہ نبوت اور نبی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کر غیب یا مستقبل کی خبر دینا، یہ نبی کا ترجمہ ہے۔ تو نبی وہ ہوتا ہے جو باخبر ہوتا ہے اور غیب کی خبریں اللہ سے لے کر آگے مخلوق کو دینے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے رسول ہم نے تجھے نبی امی بنا کر بھیجا۔ تو نبی وہ ہے جو خبریں دینے والا اور غیب کی خبریں دینے والا ہو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ نبی امی ہے تو دوستو خبر دینے والا اور ساری کائنات کو غیب کی خبریں بتانے والا، ابتدائے خلق سے انتہائے خلق تک ساری خبریں دینے والا اور سارے علوم کو بیان کرنے والا۔ جو سارے علوم کو بیان کرے، غیب کی خبریں دے، کیا وہ ان پڑھ ہوگا؟ بولیے نا، کیا اب بھی جاہل لوگ امی کا ترجمہ ان پڑھ کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول النبی الامیش، کہ یہ وہ رسول ہے جو نبی امی ہے، رسول بھی ہے، نبی بھی ہے، امی بھی ہے، تاکہ لوگوں کو خبر ہو جائے کہ یہ وہ رسول ہے، وہ نبی ہے جو غیب جاننے والا ہے، اور غیب بتانے والا کبھی ان پڑھ نہیں ہوتا۔ تو دوستو، جن جاہلوں نے ان پڑھ ترجمہ کر دیا وہ خود گستاخ ہوئے، بے ادب ہوئے، انہیں مقام مصطفیٰ کی معرفت نہیں ہے۔ اگر مقام مصطفیٰ کی معرفت ہوتی تو امی کا ترجمہ ہرگز ان پڑھ نہ کرتے۔ تو دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہا ہے۔ امی کا ترجمہ کیا ہے؟ آقا کے لیے جب لفظ امی استعمال ہوگا تو اس کا معنی یہ ہے کہ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہیں پڑھے، نہ کسی مکتب میں پڑھے، نہ اسکول میں، نہ یونیورسٹی میں، نہ کسی جن سے، نہ کسی انسان سے، نہ کسی کالج میں، نہ کسی استاد سے، نہ کسی بشر سے، نہ کسی ملک سے۔ مصطفیٰ فقط اپنے خدا سے پڑھے ہیں۔ جو براہ راست خدا سے پڑھے وہی امی ہوتا ہے۔ یہ معنی ہے امی کا۔ اور دوستان محترم، فقط ایک معنی نہیں ہے۔ جو بدبخت آقا کے لیے امی ترجمہ کرتے ہیں تو دوستان امی کا ترجمہ ان پڑھ کرتے ہیں، ان جاہلوں کو خبر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لوح محفوظ کے لیے بھی اور قرآن مجید کے لیے بھی کا لفظ استعمال کیا، الکتاب۔ اور امی سے نکلا ہے، اور کے کئی معنی ہیں۔ اس میں سے ایک معنی کا یہ بھی ہے کہ جس کے اندر سب کچھ جمع ہو جائے وہ امی ہوتا ہے۔ چونکہ قرآن مجید میں اور لوح محفوظ میں سب علوم جمع ہو گئے، اس لیے انہیں کہا گیا۔ تو دوستان محترم، آقا کے لیے آقا میں کیا جمع ہو گیا کہ انہیں امی کہا گیا؟ دوستان محترم، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں رب نے سارے فضائل کو جمع کر دیا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آقا میں کمالات آدم بھی جمع ہیں، کمالات نوح بھی جمع ہیں،
کمالات ابراہیم بھی جمع ہیں، کمالات موسیٰ بھی جمع ہیں، کمالات داؤد بھی جمع ہیں، کمالات سلیمان بھی جمع ہیں، کمالات عیسیٰ بھی جمع ہیں۔ تمام نبیوں اور رسولوں کے فضائل، ان کے کمالات، ان کے محاسن اور ان کے اخلاق، ان کے حسنات، سب کچھ ایک وجود مصطفیٰ میں جمع کر دیا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا لوگو سن لو، یہ وہ رسول ہے جو نبی بھی ہے اور امی بھی ہے، سب کچھ مصطفیٰ میں جمع کر دیا۔ تو دوستان محترم، جس میں سب کچھ جمع ہو اسے امی کہتے ہیں۔ تو آقا کے لیے لفظ امی کا ترجمہ ان پڑھ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو میں نے بیان کر دیا ایک ترجمہ کیا ہے، ابھی اس کے کئی تراجم ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا۔ تو دوستان محترم، براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علوم عطا کر دیے۔ اور پھر اب آگے چلیے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے مقام شاہدیت پر فائز کیا۔ فرمایا سورہ فتح میں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ کس کا مشاہدہ کرنے والا؟ یہ بیان نہیں کیا، مطلقاً فرمایا کہ مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا، یعنی ساری کائنات کا مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ پھر دوسرے مقام پر فرمایا سورہ احزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اس رسول کو تم سب پر گواہ یعنی مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ تو دوستان محترم، جو علوم عطا کر دیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کا مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا، جیسا کہ میں نے حدیث پاک میں بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب اپنا دستے قدرت رکھا، اس دستے قدرت کے رکھنے کی دیر تھی، فرمایا فَتَجَلَّى لِي كُلَّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، ہر شے مجھ پر روشن ہو گئی اور ہر شے کو میں نے جان بھی لیا، پہچان بھی لیا۔ دوستان محترم، معلوم یہ ہوا ان آیات سے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ علم عطا کر دیا ہے کہ ازل بھی علم مصطفیٰ کے دامن میں ہے، ابد بھی علم مصطفیٰ کے دامن میں ہے، تحت الثری بھی علم مصطفیٰ کے دامن میں ہے، عرش معلی بھی علم مصطفیٰ کے دامن میں ہے۔ ساری کائنات کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے دامن میں رب کائنات نے دے دیا ہے۔ یہ ہے علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسعت۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ انبیاء میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت، یعنی رحم کرنے والا، راحم بنا کر بھیجا ہے۔ بڑے توجہ کے ساتھ اس نقطے کو سمجھے، راحم بنا کر بھیجا ہے۔ اب دوستان محترم، راحم یعنی جس نے رحم کرنا ہے اس کو علم ہوگا، معلوم ہوگا کہ فلاں شخص رحم کا مستحق ہے، تبھی تو اس پر رحم کرے گا۔ اگر اس کو علم ہی نہیں کہ فلاں کو تکلیف کیا ہے، وہ کس مصیبت میں ہے، تو رحم کس طرح کرے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ رحم کرنے کے لیے علم کا ہونا یہ ضروری ہے۔ تو آیت کا معنی یہ ہوا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت راحم بنا کر بھیجا ہے۔ اور راحم وہی ہوگا کہ جس کے پاس علم ہوگا تاکہ وہ رحم کر سکے۔ تو پیارے، گویا ہم نے تجھے سارے جہانوں کا عالم بنا کر بھیجا ہے۔ سارے جہان، ساری کائنات، کائنات ارض و سما، عالم نباتات، عالم جمادات، عالم حیوانات،
عالم سماوات، عالم ارض و سما، عالم جنات، عالم ملکوت، عالم ہلاہوت، عالم بالا، عالم پست، سارے عالم پیارے تیرے علم کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ آقا سارے عوالم کو دیکھ بھی رہے ہیں، اور جس کو جو حاجت ہوتی ہے اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے مدد بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر میں حدیث پاک بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے المعجم الکبیر کے اندر نقل کیا، امام قسطلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مواہب اللہ دنیا میں نقل کیا، امام زرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شرح مواہب میں اس کو بیان کیا، حضرت امام علی المتقی الہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کنز الامال میں اس کو بیان کیا، اور امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے المستدرک میں اس کو بیان کیا۔ بڑے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کو میرے سامنے کر دیا ہے، اور میں تمام دنیا کو یوں دیکھتا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا جاتا ہے۔ دوستو ساری کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بصارت میں دے دی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک آقا کی سماعت کے متعلق سنن ابی داؤد میں حدیث پاک ہے، کتاب المناسک باب زیارت القبور میں حدیث پاک ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے، اسی طرح مشکات المصابیح میں حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح میرے بدن پر لٹا دی ہے، کوئی کہیں بھی ہو جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے میں اس کے سلام کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی عطا کرتا ہوں۔ دوستو رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بصارت وہ دے دی ہے کہ کائنات کی ساری وسعتیں اس دائرہ بصارت میں آ گئی ہیں۔ رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سماعت وہ دے دی ہے، کائنات کی ساری آوازیں اس دائرہ بصارت میں آ گئی ہیں۔ رب کائنات نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم وہ دے دیا ہے کہ کائنات کی ساری وسعتیں اس دائرہ علم کے اندر آ گئی ہیں۔ اور دوستان محترم، اب جو یہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے میری روح میرے بدن پر لٹا دی ہے، اس کی شرح شارحین نے کی ہے۔ اور مشکات میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اشیۃ اللمعات شرح مشکات میں اس کی شرح کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ میرے بدن پر میری روح لٹا دی ہے، اس کا معنی یہ ہے، فرمایا جب کوئی بندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، آقا توجہ کر کے اس کے سلام کو سنتے ہیں اور اس کا جواب عطا کرتے ہیں۔ اور دوستان محترم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق پھر یہاں پر عارفین بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب کسی مومن کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے تو اس کے بدن سے نکل کر اس کی روح اعلیٰ علیین میں ٹھہرائی جاتی ہے۔ شہیدوں کی روحوں کو جنتوں کے اندر پرندوں کے اندر رکھا جاتا ہے، اسی طرح اولیاء کی روحیں عرش اولا کے نیچے رکھی جاتی ہیں، ہر ایک کی روح اس کے مقام و مرتبہ کے مطابق ٹھہرائی جاتی ہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظہری کا وقت آیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک جسم اقدس سے جدا ہوئی تو سیدھی رب کائنات کی بارگاہ میں پہنچی اور عرض کیا کہ باری تعالیٰ تو شہیدوں کی روحوں کو جنتوں میں رکھتا ہے، تو اولیاء کی روحوں کو پرندوں کے اندر مالے اعلیٰ اور عرش کے نیچے رکھتا ہے، اور تو صالحین کی روحوں کو شہیدوں کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں رکھتا ہے، بتا مجھے کہاں پر رکھے گا؟ تو رب کائنات نے فرمایا اے روح مصطفیٰ، اس ساری کائنات میں کوئی جگہ مقام و مرتبہ میں تجھ سے بڑھ کر نہیں ہے، نہ عرش مقام میں تجھ سے بڑھ کر ہے،
نہ کرسی مقام میں تجھ سے بڑھ کر ہے، نہ جنت مقام میں تجھ سے بڑھ کر ہے، نہ حوض کوثر مقام میں تجھ سے بڑھ کر ہے، نہ بیت اللہ مقام میں تجھ سے بڑھ کر ہے، نہ عرش معلی مقام میں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ اے روح مصطفیٰ، جہاں سے آئی ہے وہیں پلٹ جا، تیرا مقام جس میں مصطفیٰ ہوگا۔ تو دوستان محترم، تب سے روح مصطفیٰ جس میں مصطفیٰ میں ہے، اب کوئی کہیں بھی ہو، جب وہ آقا کو پکارتا ہے، اپنا رخ گنبد خضرا کی طرف کرتا ہے، اپنے دل کے تار آقا کی سنہری جالیوں کے ساتھ جوڑتا ہے، آنسو بہا کر مدینے والے مصطفیٰ کو پکارتا ہے، رو کر اپنا رابطہ اس بارگاہ سے قائم کرتا ہے۔ جب وہ مدد کے لیے پکارتا ہے، مصطفیٰ اس کی پکار کو سنتے بھی ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ارے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اس لیے اے اس اجتماع شان مصطفیٰ میں آنے والوں، مقام مصطفیٰ کو پہچانو۔ آقا کا مقام یہ ہے کہ کائنات کا سارا علم رب کائنات نے اپنے حبیب کی جھولی میں ڈال دیا۔ خدا کی عزت کی قسم، مصطفیٰ گنبد خضرا میں جلوہ گر ہو کر اس وقت اس اجتماع کو سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں۔ اور دوستان موت، کوئی کس حال میں بیٹھا ہے اس کے حال کو بھی دیکھ رہے ہیں، کس کا دل کس جانب ہے، مصطفیٰ کی طرف راغب ہے یا کھیل کی طرف راغب ہے، اس کا دل کدھر ہے، گنبد خضرا سے جڑا ہے یا کھیل میں مصروف ہے، کس کا دل کہاں ہے، آقا کی دہلیز پر کھڑا ہے یا کسی اور جانب مشغول ہے، آقا کو اس کے دل کی بھی خبر ہے۔ اس لیے دوستان محترم، محبت و ذوق کے ساتھ بیٹھیں، پیار کے ساتھ بیٹھیں اور مسئلہ کو سمجھ لیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے ساری کائنات کا علم عطا کر دیا ہے۔ اور پھر اب میں حدیث پاک آگے عرض کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ حاضرین محترم، جب اللہ تبارک و تعالی نے فتجلی لی کل شیء وعرفت، یہ اپنا فیض عطا کر دیا اور ہر شے کا علم عطا کر دیا، جب ہر شے کا علم مل گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بتا یہ مالائے اعلیٰ کے فرشتے آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کی، باری تعالیٰ یہ کفارات کا بیان کر رہے ہیں۔ پوچھا پیارے کفارات کیا ہیں؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ جماعت کی نماز کے لیے چل کر جانا، یعنی ان اعمال کو بیان کیا کہ جن اعمال سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ جب انسان بڑے بڑے گناہ کر دیتا ہے تو ان گناہوں کا کفارہ کون سے عمل بنتے ہیں ان کا بیان کر دیا۔ تو فرمایا کہ جماعت کی نماز کے لیے چل کر جانا، اور پھر جب نماز ہو جائے تو پھر مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور دشواری کے باوجود کامل وضو کرنا، یہ کفارات ہیں۔ یعنی جب بندے کے گناہ بڑھ جائیں تو وہ مسجد میں جم کر بیٹھے، جماعت کی نماز کے لیے جائے اور وضو کرے دشواری کے باوجود، تو یہ تین عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ تو عرض کیا باری تعالیٰ یہ درجات عالیہ کا بیان کر رہے ہیں، جنتوں کے اندر جن اعمال کے ذریعے درجات بلند ہوتے ہیں ان کا بیان کر رہے ہیں۔ پوچھا وہ کیا ہیں؟ بڑے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، وہ کیا ہیں؟ تو عرض کیا کہ باری تعالیٰ درجات یہ ہیں
کہ کھانا کھلانا یعنی بھوکھوں کو، مسکینوں کو، حاجت مندوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات چیت کرنا، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کر نماز پڑھنا، یہ درجات ہیں. یعنی ان اعمال سے، ان 3 اعمال سے جنتوں میں درجات بلند ہوتے ہیں. لوگوں کو کھانا کھلانا، دوستان محترم، لوگوں کا معاشی مسئلہ حل کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اس قدر اعلیٰ عمل ہے جو جنت بھی عطا کرتا ہے اور جنت میں درجات کو بھی بلند کرواتا ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا لوگوں سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا. آج ہمارے اندر سے نرمی چلی گئی، غصہ اور جلال ہمارے اندر آ گیا. دوستان محترم، اس غصے کو نکالنا چاہیے، نرم ہونا چاہیے، مسکرا کر محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو کہ یہ بھی صدقہ ہے، کوئی اور نیکی نہیں کر سکتے. مسلمان آ رہا ہو تو اس کے ساتھ مسکرا کر ملنا. کوئی دوست آ رہا ہو، بھائی آ رہا ہو، رشتہ دار آ رہے ہوں، جب ان سے ملے تو مسکرا کر ملنا بھی عبادت ہے اور صدقہ ہے. اور باہر کی دنیا، مغربی دنیا کہ جب لوگ آپس میں ملتے ہیں، نظروں سے نظریں چار ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو اسمائل دیتے ہیں، مسکراتے ہیں. ارے وہ کافر لوگ آقا کی سنت کو لے لیں. جب